یہ لڑائی نہ اس وقت پانی پہ تھی نہ اس وقت حکومت پہ تھی. سید الشہداء کو دنیا کی حکومتیں نہیں چاہیے تھی. حسین اس کا بیٹا ہے. ابن عباس روایت کرتے ہیں جنگ ہے، خیمہ ہے، سید علی ابن ابی طالب نالین کو پیوند لگا رہے ہیں. عربوں کے لیڈر آئے، سردار. ابن عباس نے دیکھا، ہاں مولا، عربوں کے سردار آپ سے ملنے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے اپنی نالین مبارک کو کہا، دنیا کی حکومت میرے نزدیک اس جوتی کے تلوے سے بھی زیادہ نہیں ہے. دنیا کی حکومت، دنیا سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا کی حکومت علی کو نہیں چاہیے. دنیا علی کے لیے کچھ نہیں ہے. علی کو پہچاننا ہے تو رسول کو پہچانو. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ علی علیہ السلام ہے اسے رسول نے بیان کیا ہے. غدیر آپ کے سامنے گزری، غدیر ہے. لڑائی کس کی ہے؟ دیکھیں جھگڑا کس چیز کا ہے. جھگڑا جو ہے وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے اور ہم بھی سمجھا نہیں پا رہے. غلطی ہماری بھی ہے. ہم بھی جو ہے وہ اس طرح ایکسپلین نہیں کر پائے لوگوں کو. مسئلہ ظاہری خلافت کا نہیں ہے. آپ 100 خلافتیں رکھ لیں اپنے پاس. مسئلہ ولایت الہی کا ہے. آپ اصل کمپیریزن غلط کرتی ہے پبلک. آپ کس کو ملا رہے ہیں؟ آپ اس کو ملا رہے ہیں جو صراط ہے، جو میزان ہے، قسیم النار والجنہ ہے. اس کو کہاں ملا رہے ہیں آپ؟ اصل آپ خود نہیں سمجھ پا رہے. علی نظام الہی ہے، نظام الہی ہے. اللہ نے اپنے نظام کو علی کی صورت میں مجسم کیا ہے. یہ ہے رسول خدا کو کیوں مسئلہ تھا کہ آپ بلغ ما انزل الیک، بیان کریں. کیا بیان کریں؟ جو ہم نے آپ کو کہا ہے. بلغ ما، جو ہم نے آپ کو کہا ہے، اپنے آپ کے اوپر بھیجا ہے، اس کو بیان کریں، تبلیغ کریں، ابلاغ کریں. اگر آپ نے نہیں کیا، کما بلغ، اگر آپ نے نہیں کیا، آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام. پروردگار رسول خدا 13 سال مکہ میں، اتنی سختیاں، 10 سال میں پتہ نہیں کتنی جنگیں، کتنے غزوے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی کام انجام نہیں دیا. یہ کام کیا کام ہے؟ یہ کام کون سا کام ہے؟ اتنا کون سا ایسا کام ہے کہ اگر آپ نے انجام نہیں دیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا؟ تو رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے میں انجام دیتا ہوں. پہلان اتروا دیے. پہلانوں کا تاریخ میں پہلی دفعہ ممبر بنا. پہلان سمجھتے ہیں نا، جیسے زین ہوتی ہے گھوڑے کی تو اونٹوں کے پہلان ہوتے ہیں. اونٹوں کے پہلان اتر ہے تاکہ کوئی بھاگے بھی نہیں. سب جمع کر لیا، کھڑا کر لیا. اب جانا ہے تو اس کے بغیر تو جا نہیں سکتے. اب یہ سب کھڑے ہوئے، 1 لاکھ تقریباً مسلمان حج سے واپسی میں. اور رسول خدا، تپتی ہوئی دھوپ، گرمی، جو بھی بہرحال، اس میں رسول خدا نے 1 پارے کے برابر خطبہ دیا. ہم لوگوں کو بھی ایک ہی لائن آتی ہے، ویسے ہے پورا 1 پارے کے برابر. سب بیان کیا، ہم نے یہ کیا، وہ کیا، قوم کو تیار کیا. اس کے بعد رسول خدا نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب ہمارے دوست جو ہیں وہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ رسول خدا فرما رہے تھے کہ میں جس کا دوست ہوں، علی اس کا دوست ہے. تو مجھے آپ بتائیں رسول کس کا دوست ہے؟ آپ رسول کو دوست سمجھتے ہیں؟ قرآن، آئیے قرآن سے پوچھیں، کیا قرآن رسول کو دوست کہہ رہا ہے؟ مشکل یہی ہے. دیکھیں جو ہو گیا وہ ہو گیا، آگے بہتر کر لیں، آگے بہتر کر لیں. عاقبت کا مسئلہ ہے، اور عاقبت کا نہیں ہے، ظاہری دنیا کا مسئلہ ہے. کیونکہ جو علی کو نہیں سمجھا آج ذلت کی زندگی گزار رہا ہے. یار نہیں سمجھا نا. کتنے مسلمان ملک ہیں،
جن مسلمان ملکوں میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے وہ کہاں ہے؟ اور جن ملکوں میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ یہ نہ اس وقت بھاگے تھے نہ آج بھاگیں گے، سر کٹوا دیں گے مگر کھڑے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک موت فنا نہیں ہے، موت بقا ہے، بقا ہے۔ علی جس کا رسول نے کہا میں دوست کو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ، انما کلمہ حصار ہے، یعنی بس یہی، یعنی صرف یہی، کیا؟ اللہ تمہارا ولی ہے، ورسول ہی، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو ایمان لے کر آئے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، انما، بس یہی تمہارے ولی ہیں، اور کوئی تمہارا ولی۔ اب یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ولی دوست ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں جس کا دوست ہوں رسول بھی اس کا دوست ہے؟ نہیں عزیزان محترم، ولی ولایت ہے، ولایت ہے، مسئلہ ولایت کا، مسئلہ ولایت کا، ولایت ہے۔ بس میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کو ولایت سمجھانے کے لیے، جانے تو بہت معذرت ہے کہ بھیا ولایت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جوان ہیں آپ، دیکھیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے، بحث کریں، لیکن تمدن، بیلنس، تعصب کے بغیر، اچھے الفاظ کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ احترام کریں گے لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ اگر آپ اچھی الفاظ بیان نہیں کریں گے، مولا کائنات فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ A man is behind his tongue، انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، جب وہ زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے کیسا تھا، اور خاص طور پر جب غصے میں ہوتا ہے، جب آپ غصے میں ہوتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے کہ اندر سے کون سا ورژن باہر آ رہا ہے، اصل وہی ہے۔ تو آپ بیان کریں، ولایت مشکل ہے، یہی اسی ولایت کا مشکل ہے۔ میں بس خلاصہ سے کروں گا، میں آپ کی بات کو منتقل کر سکوں آپ کے اذان عالی کے اندر۔ اذان محترم، پروردگار نے حضرت آدم کو خلق کیا، کس سے خلق کیا؟ مٹی سے خلق کیا، خلقت گل سے بنایا، قرآن کہہ رہا چھوڑ دیا۔ حدیث و روایت کہتی ہے 200 سال تک یہ کھنکتی مٹی رہی، یہ گل رہا، ابلیس دیکھتا رہا 200 سال تک، دیکھتا تھا مٹی ہے، کڑا دیتا مٹی ہے، دیکھتا رہا دیکھ رہا تھا مٹی تھی، صحیح دیکھ رہا تھا، غلط نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کی اوریجنل حقیقت کیا ہے؟ یہ جب خدا نے کہا کہ سجدہ کرو، اب یہ گراؤنڈ ریئلٹی پر تھا کہ یہ تو مٹی ہے، جبکہ خدا نے کہا نفخت من روحی، میں نے اپنی روح کو پھونکا ہے اس کے اندر، میں نے پھونکا ہے، میں جانتا ہوں، میں نے اس کو کچھ کلمات یاد کروائے ہیں، میں جانتا ہوں۔ اب وہ جو ہے وہ اس کو نہیں کیا، بس یہی پرابلم ہو گئی، کہا میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، میں سب سے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ خاک سے بنا ہے، وہیں ریسٹورڈ ہو گئی معاملہ۔ کیا مشکل تھی مجھے آپ بتائیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کیا پرابلم تھی ابلیس کو؟ مگر خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا، خدا کو خدا نہیں مانتا تھا، تو پھر کیا چیز پرابلم تھی؟ مشکل۔ اللہ نے جب اپنی ولایت کو حضرت آدم کو دیا، ابلیس کو مشکل ہو گئی، کیونکہ ابلیس اپنے چکر میں تھا۔ بھائی اذان محترم، اب اتنے آرام سے تو تبرہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنے چکر میں تھا، ٹرانسفر کہیں اور ہو گئی جہاں ہونی چاہیے تھی، جو حقدار تھا۔ اب یہ معاملہ ہوا، ٹائم لے لیا، حضرت آدم مبہوت ہو گئے، زمین پر آ گئے، وہاں بھی شیطان کا کام تھا، اس نے جو وسوسہ کیا۔ اب جب زمین پر آئے، ان کی 2 اولادیں، حضرت حابیل اور قابیل۔ اب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، 2 بھائی تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں قتل کیا؟ زمین تھی، جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، مملکت تھی، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، سٹون ایج تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر کیوں قتل کیا؟ کیونکہ اللہ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کیا تھا،
یعنی کیا؟ یعنی ولایت ادھر جانی تھی، جہاں ولایت جائے گی وہاں ابلیس آئے گا۔ وہیں ابلیس آیا نا، اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا بھائی یہ تمہاری قربانی کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کہا کیا کرو گا؟ ختم، قتل، پہلا قتل روئے زمین پر۔ کئی سال تک جناب حابیل کے بدن کو قابیل لے کر چلتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ بدن کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کووں کے ذریعے سے بتایا کہ دفنایا کیسے جاتا ہے۔ گزر گیا، بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہوں، موضوع بہت طولانی ہے، انشاءاللہ عشرے کے اندر اس کو ہم ایکسپلور کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف کے بھائی ہیں، سارے نبی کی اولاد ہے۔ حضرت یوسف سے کیوں مسئلہ ہے؟ کیوں کنویں میں پھینک دیا؟ مگر کیا ان کے پاس کچھ تھا؟ تو چھوٹے تھے، کوئی حکومت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ مشکل کیا تھی؟ ابلیس کو پتا تھا ولایت یہاں جانے والی ہے۔ ولایت، بھائی دشمن ہو گئے، سگے بھائی، نبی کی اولاد، بھائی کو چھوڑ کے چلے گئے، پھینک دیا کنویں میں۔ مگر ابلیس جتنی کوشش کر لے، اللہ کا پلان اللہ کا ہوتا ہے۔ یہاں بھی حضرت یوسف نے ان ناموں کا واسطہ دیا، کاروان چلتا ہوا پانی کی تلاش میں آ گیا، نکل گیا۔ یہی ولایت ہے جو چلتی آ رہی ہے۔ آخری نبی کی بات پھیل گئی، سب پریشان بیٹھے ہیں خانہ کعبہ کے پاس۔ ابلیس بوڑھا بن کے آیا، کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا ہمارے درمیان میں ایک ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، تو مشکل میں ہے۔ تو کہا ختم کر دو۔ کہا کیسے ختم کریں؟ بنی ہاشم ہے، بڑا قبیلہ ہے۔ کہا ہر قبیلے سے ایک شخص لے لو اور پھر حملہ کرو، تو یہ سب کو کچھ نہیں کہیں گے۔ شیطان کا پلان تھا، پلانر تو بہت اچھا ہے وہ، اسی پلان پہ انہوں نے عمل کیا۔ رات کی تاریکی میں رسول خدا کے گھر جیسے ہی کودے، اب جیسے ہی چادر اڑائی، اللہ نے نیا سسٹم انٹروڈیوس کر دیا تھا، ولایت، امامت۔ یعنی اب جب بھی، یعنی یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ابلیس کے سسٹم کے سامنے ڈائریکٹ ولایت الہی تھی، اور یہ بولنا تھا کہ اب جہاں جہاں جب تم آؤ گے، یا علی ہوگا، یا اولاد علی ہوگی، یا علی کے ماننے والے ہوں گے۔ ولایت ہے، ولایت نہیں سمجھ میں آئی؟ ولایت